بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم ہم پڑھ رہے تھے شہر آشوب، اور یہ لکھی ہوئی ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ آٹھواں اور آخری بند ہے اس کا، پھر میں مختصر خلاصے پہ بات کروں گا، پھر ہم مرکزی خیال پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی کریں گے مشق۔ ہے میری حق سے اب یہ دعا شام و سحر، سحر کے معنی صبح، شام کے معنی شام ہوتا ہے میری حق سے اب یہ دعا شام و سحر، ہو آگرے کی خلق پر پھر مہر کی نظر۔ سحر کے معنی صبح، خلق کے معنی مخلوق، اور لفظ ہے مہر، مہر کے معنی محبت۔ شاعر کہتا ہے میری رب رحیم سے یہ دعا ہے، حق سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری صبح و شام اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، اب آگرے کے رہنے والی مخلوق پہ، آگرے کے رہنے والے لوگوں پہ تو محبت کی نظر کر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ شاعر کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے سب کھائیں پئیں، آرام کریں، اپنے گھروں میں سکون سے رہیں، اور اس جو ٹوٹا ہوا لوٹا ہوا شہر ہے، اے اللہ اب تو اس پہ اپنے کرم کی نظر کر دے، اور جتنے کاروبار لوگوں کے بند ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کاروبار دوبارہ سے کھول دے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم کہیں گے، شاعر اپنے شہر کی بربادی و تباہی کے ہاتھوں ٹوٹ چکا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کے دگرگوں حالات کو دیکھا، اپنی تہذیب ثقافت کا شیرازہ بکھرتے دیکھا، اپنے شہر کی بارونق گلیوں کو سنسان ویران ہوتے دیکھا، امراء و شرفاء کو پریشان حال دیکھا، جاہل اور نااہلی کے ستم دیکھے، مثالی معاشرت کی موت دیکھی، تو شاعر خدا کے حضور رو رو کر عرض کرتا ہے، اے الہی میرا آگرہ ایک دفعہ پھر سے آباد و شاد ہو جائے، اس شہر پر اپنے خصوصی مہربانی فرما، یہ دوبارہ سے امن و امان اور مہر و محبت سے رہنا شروع کر دیں، ان کی مفلسی اور ان کے غم بھگا دے، ان کے دکھ ختم کر دے، ان کے حالات سدھار دے، ہجرت کرنے والے لوٹ آئیں، اور ان کا بند کاروبار دوبارہ سے چلا دے۔ اے اللہ اس ٹوٹے شہر آگرہ پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کی مفلسی جو دیوار و در میں سما گئی تھی ختم کر دے، اس کے بازاروں کو ایک دفعہ پھر سے پر رونق بنا دے، ان کی فرسودگی اور نابودگی کو ختم کر کے انہیں آسودہ حال کر دے۔ شاعر نے بڑی عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے شہر کی خوشحالی اور امن و امان کی دعا مانگی ہے۔ اس نظم میں نذیر کی حقیقت پسندی، واقعات نگاری اور رجائیت لاجواب ہے۔
یہ نظم نذیر اکبر آبادی کے عمیق مشاہدے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ تھی میرے بچے ہماری نظم جس کی ہم نے تشریح کی۔ اس کا میں خلاصہ بیان کروں گا، کچھ مرکزی خیال، اور پھر نذیر اکبر آبادی کی جزیات نگاری پہ ہم بات کریں گے۔ یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ خلاصہ اس لیے بیان کروں گا کہ آپ کے پیپر میں مختصر نوٹ آ سکتا ہے نظم پہ، تو اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہو۔ پس منظر بیان کرتے ہیں نظم کا۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں جنہوں نے اپنے دور کی مروجہ روش سے ہٹ کر نظمیں لکھنا شروع کی۔ انہوں نے عوامی تہواروں، میلوں ٹھیلوں اور عام لوگوں کی پسند مثلاً تربوز، ککڑی، برسات، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، تل کے لڈو جیسے موضوعات کو چنا۔ ان کے دور میں ہندوستان میں باغیانہ تحریکیں عروج پر تھیں۔ جاٹ، مرہٹے، سکھ لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھے۔ ان خارجی حالات نے ہر شخص کی سوچ کو متاثر کیا۔ 1739 کو نادر شاہ نے ہندوستان لوٹا۔ 1756 میں احمد شاہ ابدالی نے تاراج کیا۔ 1757 میں پلاسی کا واقعہ ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاؤں جمائے۔ لوٹ مار ہوتے ہوئے 1857 تک انگریز مکمل ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ غرضے کے نذیر نے یہ پر آشوب دور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور شعرائے کرام نے اس تباہی و بربادی اور انسانی اقدار کی پامالی پر شعر آشوب لکھے۔ یعنی اور شعراء نے بھی شاعر آشوب کے ورق جو ہے اس نظمی انداز پہ جو ہے وہ اپنی قلم اٹھائی ہے۔ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ آگرہ کی تباہی اور ویرانی پر نذیر کہتے ہیں کہ ماضی کا پر رونق شہر اب ٹوٹے شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لوگ آگرہ چھوڑ کر مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں۔ مفلسی، بھوک اور غربت نے ادھر کا رخ کر لیا ہے۔ میلے ٹھیلے اور کھیل تماشے ماضی کا قصہ لگتے ہیں۔ اس مفلسی کی وجہ سے اہل ادب لوگوں کی سوچ سلب ہو گئی ہے۔ شاعرانہ خیالات، موجدار طبیعت، فکر و فلسفہ کی جگہ دکھ، رنج، مصیبت اور بلاؤں نے لے لی ہے۔ لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ سیاسی، معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور ادبی زوال نے بے چارگی اور بے روزگاری کے دن دکھا دیے ہیں۔ شہر کی گلیاں، گھر، حویلیاں اور محلات کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ مالدار، سرمایہ دار کوڑی کوڑی کے محتاج اور مقروض ہو گئے ہیں۔ بازاروں میں خاک اڑ رہی ہے۔ فقیر اور بھکاریوں کو بھی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اہل ثروت بھکاریوں کو کہتے ہیں کہ پھر آنا، اب معاف کرو۔ بہبودگی اور آسودگی کی جگہ نابودگی اور فرسودگی نے لے لی ہے۔ آخر کار شاعر کہتا ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور یہ ٹوٹا شہر پھر سے آباد کر دے۔ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، اور اے اللہ تو اپنی خاص رحمت اور کرم آگرے کے لوگوں پر فرما دے۔ نظم کا بیٹا مرکزی خیال ہے کہ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے آگرہ کے بدحالی اور تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے عوام کی بے روزگاری، اقتصادی بدحالی، شرفاء کی ناقدری کا خوبصورت مرقع پیش کیا ہے۔ آگرے کی معاشی، معاشرتی اور اخلاقی بدحالی کا نوحہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عوامی انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ برے حالات میں شاعرانہ خیالات کہیں کھو گئے ہیں۔ ہر شخص فکر روزگار میں پریشان ہے۔ آگرے میں مفلسی نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ دیوار و در سے غربت و مفلسی ٹپکتی ہے۔ بازار ویران ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، مالدار قرضدار ہو گئے، لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ صراف بنیے سیٹھ ساہوکاروں کی قسمت سو گئی، اور آخر میں نذیر کہتے ہیں جن حالات میں آگرے کے لوگ گزر بسر کر رہے ہیں، خدا دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ اے اللہ میرے شہر کے لوگوں پر کرم کر دے اور میرے شہر کو پھر سے آباد کر دے۔ یہ اس نظم کا ہے مرکزی خیال۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی جزیات نگاری پہ۔ شاعرانہ خوبیوں میں ایک چیز ہوتی ہے جزیات نگاری، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ شاعر جب کسی منظر، واقعہ یا جذبے کی تصویر کھینچتا ہے تو وہ اس کی گہرائی اور باریک بینی میں اتر کر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اپنے اظہار میں لے آتا ہے اور بیان کی جانے والی بات سے متعلق ہر طرح کی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خوبی نذیر کی نظموں میں موجود ہے۔ نذیر کو یہ بھی کمال ہے کہ وہ الفاظ کی مدد سے بڑی خوبصورت تصویریں کھینچ لیتے ہیں، یعنی منظر نگاری بھی ان کی شاعری کی خصوصیات میں شامل ہے۔ شہر آشوب میں بھی انہوں نے تباہی و بربادی، دکھ، معاشی حالات کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس نظم کی مشق کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، تو اس کا جواب بیٹا میں بتا چکا ہوں آپ کو، ابھی ہم نے مرکزی خیال پہ بات کی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس نظم میں کن کن شعبوں کا ذکر ہے، ان کی وضاحت کریں۔ جواب میں ہم لکھیں گے کہ صراف پہلا لفظ ایک استعمال ہوا، کسی ملک کی رائج الوقت کرنسی، نوٹ تبدیل کرنے والے کو صراف کہتے ہیں۔ صراف سونا چاندی پرکھنے والے، اس کی خرید و فروخت کرنے والے اور زیورات بنانے والے کو بھی صراف کہتے ہیں۔ پھر ہے دوسرا لفظ بنیا، دال آٹا وغیرہ بیچنے والا دکاندار، معنی کریانہ فٹور والا، اور محاورتاً کنجوس کو بھی بنیا کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے جوہری، ہیرے جواہرات پرکھنے والا، ہیروں کا سوداگر، ایٹم کو بھی جوہر کہتے ہیں، اس لحاظ سے ایٹمی علم کو بھی جوہری علم کہیں گے۔ پھر لفظ ہے سیٹھ، ہندو، کسی بہت مالدار، جاگیردار، کارخانے دار کو سیٹھ کہتے ہیں۔ ساہوکار، مہاجن، سرمایہ دار جو لوگوں کو سود پر رقم دیتا ہے، قرض دینے والا دولت مند ساہوکار کہلاتا ہے۔ فقیر یا بھکاری، غریب آدمی جو بھیک مانگتا ہے، اور دکاندار کے معنی چھوٹا تاجر، دکان پر کام کرنے والا۔ سوال نمبر 3، شہر آشوب کی تعریف کریں اور کسی شاعر کے شہر آشوب کے چند اشعار لکھیں۔ شہر آشوب کسی شہر کی تباہی و بربادی، فتنہ و فساد، بگاڑ اور بے امنی پر لکھے جانے والی نظم کو کہتے ہیں۔ میر تقی میر نے دلی کی ویرانی پر شہر آشوب لکھا، اس کے چند شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، پورب جنوب کو کہتے ہیں۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی نے
دلی کے بارے میں شہر آشوب لکھا، اس کے بھی 2-3 شعر جو ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب دل ہے مقام بے کسی کا، یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا۔ اب دل ہے مقام بے کسی کا، یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا۔ رونا ہے اب ہنسی خوشی کا، ماتم ہے بہار زندگی کا۔ رنگ بوئے گل اہل چمن، چمن سے نکلے، غریب چھوڑ کے اپنا وطن، وطن سے نکلے۔ تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ باقی جو آپ کی رہ گئی ہے مشق وہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اس میں سوال نمبر 4 ہے، پھر مانگو سے کیا مراد ہے، شاعر نے گھر کے مفلسی کا کیا نقشہ کھینچا ہے، اور تشبیہ کے حوالے سے بات چیت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ نظم کی حیت ہے، اور کثیر الانتخابی جس کو معروضی سوالات کہتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے بات۔ تو تب تک کے لیے دیں اجازت، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔